اہل البیت پر جب تک درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے۔ احناف کے نزدیک تو اگر نماز کے دوران درود شریف رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن درود شریف کے ترک کو عادت بنا لینا یہ گناہ ہے، یعنی عادت ہی بنا لینا ہر نماز میں چھوڑنے کی، یہ گناہ ہے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک نماز میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، جس کا حوالہ اہل تشیع اکثر دیتے رہتے ہیں۔ امام شافعی استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب اس بات کو سمجھیے کہ اس آیت کریمہ سے بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو ضروری اور فرض ثابت کر سکتے ہیں نماز میں۔ اہل البیت اور آل رسول کے لیے درود شریف کو فرض ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آیت کریمہ میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ علی النبی و اہل بیتہ، کہ نبی اور اہل بیت پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اس سے آگے کیا آتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، علیہ کی ضمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر اس میں اہل البیت بھی شامل ہوتے تو علیہم ہوتا، جمع کی ضمیر ہوتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ علیہ کی واحد مذکر کی ضمیر ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے بھی اگر درود شریف کو نماز میں فرض ثابت کیا جائے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہی فرض ثابت ہوگا۔ یعنی اگر آپ نماز میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیں گے تو آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے سنت تو ضمناً آ ہی جائے گی اس میں۔ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آل رسول، اہل البیت یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول سے کسی قسم کا بغض ہے۔ کوئی بھی مؤمن آل رسول یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول سے کسی بھی قسم کا بغض نہیں رکھتا۔ سمجھ آئی بات؟ اور نہ ہی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی قدر و منزلت میں کمی مقصود ہے۔ ان کی فضیلت، ان کے درجات اپنی جگہ مسلم ہے، کیونکہ ہر مؤمن پڑھتا ہے نماز میں درود شریف، ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان پر درود شریف پڑھنا فرض ہے، ان پر یعنی اہل البیت پر، آل رسول پر یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول پر درود پڑھنا فرض ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے اس سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا فرض ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو ایک وہ کام جو سنت ہے اس کو آپ فرض قرار نہیں دے سکتے، آپ اسلام کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ اسلام کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرنا یا اسلام میں نئی چیز لانا، دونوں اسلام میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ ایک سنت کو فرض قرار دے رہے ہیں اپنی طرف سے۔ آپ ایک سنت کو فرض کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ خدا ہیں؟ آپ نبی ہیں؟ تو کس حیثیت سے آپ ایک سنت کام کو فرض قرار دے رہے ہیں؟ اہل البیت یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول ہی بدل کے رکھ دیں، سنت کو فرض قرار دیں، بعد میں آگے چل کر آپ فرض کو سنت قرار دیں گے؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیجیے۔ ایسے تو کل کوئی اٹھ کر کسی بھی مسئلے کو فرض یا سنت کہہ دے گا تو پھر ہم مان لیں، تو پھر اسلام مذاق بن جائے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم کو اسلام کی حدود کا خیال رکھنا ہے، جتنا اسلام نے بتایا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ اتنا عمل کر لیں وہ بھی بڑی بات ہے، بلکہ ہم تو عمل ہی نہیں کرتے جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، اسلام کے ذمہ لگائی جا رہی ہیں۔ جو اسلام نے حکم دیا ہے وہ تو مان لیں۔